رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام انبیاء علیہ السلام کے سردار آقا دو جہاں سرور کونین علیہ السلام خود کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بکر یہ صرف تمہیں تھوڑی سکھاتا ہوں، یہ تو میرا رب مجھ سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ مجھ سے جڑے رہو۔ اور میں رب سے کیا کہتا ہوں؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ اگر تو نے میری رہنمائی کرنا چھوڑ دی تو میرا کیا بنے گا؟ تو اے اللہ تو میری رہنمائی کرتا رہے۔ کہاں کہاں کرنی ہے؟ تو میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ اللہ سے کہنا اے اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے حبیب آپ بتا دو کہاں کہاں آپ کی رہنمائی مجھے، آپ میری رہنمائی آپ کو درکار ہے۔ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا زندہ رہنا ہو، میرا مرنا ہو، پھر پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے میرا اٹھنا، میرا جینا، میرا سونا، میرا بیٹھنا سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے۔ تو نے اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک معاملے میں بھی رہنمائی سے دور کر دیا تو میں تو گیا۔ اللہ میری رہنمائی ہر پل کرنا۔ اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادات صرف نماز کا نام ہے؟ میں آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا۔ آپ علیہ السلام، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں، یعنی چیزوں کی۔ آپ علیہ السلام کا ایک شخص سے سودا ہو، آپ علیہ السلام کو وہ شخص کہنے لگا آپ یہاں ٹھہریے میں آتا ہوں۔ اور وہ گیا اور وہ بھول گیا۔ جیسے ہمارے یہاں منڈیاں لگتی ہیں، بدھ جمعرات مختلف ہوتی ہیں جانوروں کی الگ اور مختلف چیزوں کی، ایسے ہی منڈی تھی، اس منڈی میں اس نے کہا اور وہ گیا اور وہ بھول گیا۔ لوگ دن گزر جائے تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے ایک دن کا ٹائم ہے، پھر لوگ چلے گئے، لیکن ایک شخص ایسے تھے جو وہاں انتظار کر رہے ہیں کسی کا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ جاؤ میں یہاں انتظار کر رہا تھا۔ اور 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد اس شخص کو خیال آتا ہے میں نے تو منڈی میں ایک شخص سے کہا تھا آپ رکے میں آ رہا ہوں۔ رسول اللہ وہ دوڑا آیا اور جا کر دیکھا تو وہی شخص وہیں اکیلے منڈی میں قیام کیے ہوئے ہیں، صرف اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے حامی بھری تھی ٹھیک ہے آپ آ جاؤ میں یہاں ہوں۔ اگر یہ عبادت نہ ہوتا، یہ لین دین کے معاملات، بات چیت کے معاملات عبادت نہ ہوتے تو آپ اور میں بتائیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں انتظار کرتے؟ سمجھ آ رہی؟ سستی کاہلی کہاں سے ہماری سرزد ہو رہی ہے؟ اور یہی بات پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر، اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ اور یہاں سب سے بڑی مار جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں یہ خطا ہے، یہ معاملہ اس کا، یہ اس کا، اس کا، اس کا، اس کا، یہ سب گناہ میں کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ پریشانیاں ہیں تو اس کی وجہ سے، یہ ایسا ہے تو میں ایسا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں ایک محفل میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے ہاں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، سوری کہتا ہوں اللہ سے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ میں اور آپ کتنی مرتبہ اللہ سے سوری کرتے ہیں؟ سوری کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے بھی کوئی سوری ہوتی ہے، اللہ سے بھی سوری ہوتی ہے۔ اچھا وہ ہم نے جو عبادات کے نام ہے نا ان کو ایک برانڈ کے طور پر لیا بس، اچھا جی استغفار استغفر اللہ ہوتا، معنی بھی نہیں پتا اس کا مطلب کہ استغفر اللہ دراصل ایک سوری ہے، اللہ میں سوری چاہتا ہوں، سوری کرتا ہوں۔ آپ سوری کب کرتے؟ اور پھر جب سوری کرتے ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سوری آپ کی کوئی سوری ایکسپٹ کرے گا بھائی؟ سوری یار سوری ایکسپٹ ہوگی نا، استغفر اللہ استغفر، وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے آپ سوری کر رہے ہو کہ بدمعاشی کر رہے ہو؟ یہی ہماری خطا اور کمزوری تھی، اور اس کو مارنے کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ یہ میرا جو نفس ہے، یہ جو میرا وجود کے اندر میں شر موجود ہے، اے اللہ اس سے مجھے بھی بچا اور میرے ساتھ جینے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میرے معاشرے کو بھی بچا۔
یہ پہلی چیز.